السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے لو سٹوری، لو میرج۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج اس ویڈیو میں بات ہوگی لو سٹوری کے بارے میں، جو کہ 40 سال پہلے کی بات ہے۔ 40 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ 40 سال پہلے کا واقعہ، ایک لڑکی اپنے گھر سے چلی جاتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ جس کو وہ پسند کرتی تھی۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی اپنی جوانی کے ٹائم، اسی دوران اس کی منگنی بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ جوان تھی اسی دوران جو ہے نا اس کی منگنی ہو جاتی ہے اس کے کزن کے ساتھ۔ وہ اپنے کزن کو پسند نہیں کرتی تھی تو اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے اسی وجہ سے یہ سٹیپ اٹھایا کہ کیا وجہ تھی، کس طرح وہ اس لڑکے کے جانچے میں آ گئی، لیکن اس کا انٹرسٹ جو تھا نا وہ دوسرے لڑکے میں ہی تھا جس کو وہ پسند کرتی تھی، تو اس وجہ سے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ گھر سے وہ بھاگ گئی۔ خیر اس کے بعد اس لڑکے کی شادی اس کی کزن سے ہو جاتی ہے، اور اس لڑکی کی کوئی خبر نہیں لیتا، کوئی خبر نہیں ملتی کہ وہ کہاں رہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیسا سلوک کرتے ہیں اس کے سسرال والے اس کے ساتھ، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اسی دوران کہیں اس کی امی اور ابو جو ہے نا وہ ایک دفعہ چاہتے ہیں اس کو ملنے کے لیے، لیکن وہ ان کو دیکھ کے چھپ جاتی تھی۔ اللہ جانے وہ کیوں چھپتی تھی، اس کے ذہن میں کیا بات ڈالی گئی تھی، کسی نے کیا کہا کہ وہ تمہیں مار دیں گے یا پھر تمہیں واپس لے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے گھر کا ایک ڈر تو ہوتا ہی ہے بڑوں کا، کہ کہیں وہ میرے ساتھ کوئی غلط نہ کریں، مجھے مار نہ دیں۔ سٹیپ جو اتنا بڑا لیا ہوا تھا، اور آج سے 40 سال پہلے جو ہے نا وہ جو زمانہ تھا وہ کچھ اور تھا۔ اس طرح کا سٹیپ لیتے ہوئے وہ لوگ کافی مرتبہ سوچتے تھے۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کسی نے کیا بات ڈال دی کہ تمہارا بھائی تمہیں مار دے گا وغیرہ وغیرہ۔ خیر اس کی امی ابھی زندہ تھی اور وہ یہی کہتی رہتی تھی کہ ایک مرتبہ کوئی میری بیٹی سے مجھے ملا دے، کوئی ایک مرتبہ میری بیٹی سے مجھے ملا دے، لیکن کسی نے کوشش نہیں کی۔ کوشش کس وجہ سے نہیں کی؟ کیونکہ معاشرے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتا ہے اس کو کتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر اگر اس کے ماں باپ اس کو منانے کے لیے یا اس کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں اس کو لوگ جینے نہیں دیتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ نہیں جاتے تھے اس کے پیچھے، ورنہ اپنی اولاد کو کون بھول سکتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اس نے غلط کام کیا ہو، جو آپ کو ہرٹ کیا ہو۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد اس کے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، جو اس کا بھائی تھا لڑکی کا، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ نے ایک پیارا سا بیٹا بھی دے دیا۔ پھر بھی وہ پریشان رہتی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ یہی ظاہر کرتی تھی کہ میں اس وجہ سے پریشان رہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ پھر جب اس کی وائف آ گئی تو وہ اس سے پوچھا کرتی تھی کہ امی آپ مجھے بتائیں کہ آپ پریشان کیوں رہتی ہیں، کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو ہرٹ کرتی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ جو اندر ہی اندر اس کو کھاتی رہتی تھی وہ بات یہ تھی، ظاہری بات ہے وہ اس کی اولاد تھی، وہ اس کو یاد کرتی تھی اور اس کو یاد کر کے روتی تھی۔ اولاد چیز ہی ایسی، احساس تو اس کو بھی ہوا ہوگا جب اس کے اپنے بچے ہو گئے ہوں گے کہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وہ غلطی تو انسان کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، ایسا نہیں ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا۔ خیر پتہ نہیں کسی طریقے سے جو اس کی بیگم تھی اس نے کوشش کی، اس کے گاؤں میں شاید کوئی رہتا تھا جو اس کو وقتاً فوقتاً کبھی نام لیتا ہوگا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے وہ فلاں جگہ پہ رہتی ہے، یا وہ ہم اس کا نمبر لے سکتے ہیں، ہم اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ خیر اس نے آہستہ آہستہ وہ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھی، کیونکہ اس کی یہ وش تھی کہ ایک دفعہ میں اس کو اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا ملوا دوں، اور کسی اور کی تو جرت نہیں پڑتی تھی نا کہ اس کے بھائی کے ساتھ یہ بات کرے، یا اس کو کوئی بولے کہ آپ اس کو پلیز ملنے دیں یا اس کو آپ بلا لیں تو اس سے مل لیں۔ ہر کسی طریقے نے اس کا نمبر لیا اور اس سے بات کی، تو اس کو جب کال کر کے تو اس نے بولا کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی بندی کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے تو راستہ ہی نہیں آتا۔ دیکھو جہاں وہ بیچاری پیدا ہوئی، پھر جوان ہوئی، اور ایک غلطی کی وجہ سے وہ وہاں سے چلی گئی، اور اس کو وہاں کا راستہ ہی نہیں آتا تھا۔ کیوں راستہ نہیں آتا تھا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو
ہسبینڈ تھا وہ شاید اس کو کبھی لے کے ہی نہیں آیا، اس سائڈ پہ کبھی لے کے ہی نہیں اس کو آیا، اسی وجہ سے وہ بیچاری کو اس سائڈ کا جو راستہ وہ نہیں آتا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نا اس کا بھائی جو ہے نا وہ پھر گاڑی بھجواتا ہے اس کو لینے کے لیے، اور وہ جو گاڑی بھجواتا ہے نا اس پہ پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس آتی ہے۔ تو جب وہ واپس آتی ہے تو سوچیں کیا وہ مومنٹس ہوں گے جب وہ اپنی ماں سے پہلی مرتبہ ملی، جب وہ اس نے 40 سال کے بعد اپنے بھائی کو پہلی مرتبہ دیکھا، اور اس کے بچوں کی کیا کیفیت ہوگی نا جب انہوں نے اپنے ماموں کو دیکھا ایک لمبے عرصے کے بعد۔ اور کتنی خواہشات ہوتی ہیں نا جب مطلب عیدیں آتی ہیں، شب براتیں آتی ہیں، اور کیا کچھ انسان سوچتا ہے۔ مجھے تو وہ لمحات کو سوچ کے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی، اور مجھے مطلب بہت زیادہ حیرانگی بھی ہوئی، بہت دکھ بھی ہوا۔ 40 سال بعد اس نے اپنی ماں کو آخرکار مل ہی لیا اور دیکھا بھی، کیا جذبات ہوں گے۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے یہ سن کے، جب مجھے پتہ چلا کہ اس کی 3 بیٹی اور 2 بیٹیاں ہیں جن کی شادی اس نے کر دی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ حساب لگائیں کہ اس نے اپنے بچوں کو اتنی اچھی تربیت دی کہ اس کی جو بیٹیاں وہ عالمہ بنی ہوئی ہیں اور وہ پردہ کرتی ہیں، اسکارف لے کے رکھتی ہیں۔ تو مجھے بڑی اچھا لگا، بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ سن کے کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت دیکھ لیں آگے سے کیسے کی۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے لو میرج کی ہے تو آگے سے اس کے بچے بھی ایسے ہی کریں گے، ہاں جی اس نے فلاں کام کیا ہے، یہ اپنی ماں پہ گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ اسی طرح کے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، لیکن اس نے ایک مثال قائم کی ہے۔ تو یہ تھی ایک ریئل سٹوری، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ لازمی کریے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔